بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ سمندر کے درمیان ایک تاریخی اور اہم قافلہ گلوبل سمود فلوٹیلا جو صرف انسانیت کی مدد کے لیے نکلا تھا، لیکن اسرائیل نے اس پر ڈرون حملے کیے اور اس کو آگ لگانے کی کوشش کی تاکہ قافلہ پیچھے ہٹ جائے اور امداد مظلوم فلسطینیوں تک نہ پہنچ سکے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اسرائیل کے ناپاک عزائم اور قافلے کے ہر پہلو کی کہانی مکمل طور پر تفصیل سے سمجھ آ سکے۔ یہ قافلہ دنیا بھر کے انسانی حقوق کے کارکنوں، ڈاکٹرز، طلباء اور رضاکاروں پر مشتمل ہے، اور اس میں تقریباً 15,000 سے زائد شرکاء شامل ہیں جو تقریباً 50 کشتیوں پر سوار ہیں۔ اس میں اٹلی سے، اسپین سے، تیونس سے، یونان سے، ملیشیا سے اور مصر کے کئی جہاز شامل ہیں۔ اٹلی کے جہازوں میں 45 ٹن امدادی سامان رکھا گیا ہے، اور اس جہاز کی روانگی کے وقت تقریباً 40,000 شہریوں نے اس کو الوداع کہا۔ قافلے کی روانگی اگست اور ستمبر 2025 میں مختلف مقامات سے ہوئی۔ ابتدائی مراحل میں کچھ جہاز طوفان اور تیز ہواؤں کی وجہ سے دیر سے روانہ ہوئے اور کچھ جہازوں کی روانگی عارضی طور پر روک دی گئی۔ 3 ستمبر کو اٹلی کا قافلہ سسلی پہنچا اور تیونس کے جہاز بھی جمع ہوئے۔ 4 دن بعد اسپین کے قافلے کا کچھ حصہ شمالی تیونس پہنچا اور 9 ستمبر کی صبح ایک اہم جہاز میں آگ لگ گئی۔ 19 ستمبر کو اسپین اور تیونس کے قافلے سسلی سے یونان کی طرف روانہ ہوئے اور 22 ستمبر کو یونانی قافلہ میلوس سے کریٹی پہنچا۔ 24 ستمبر کو یعنی آج 5 جہازوں پر ڈرون حملے کی رپورٹس آئی ہیں، لیکن خوش قسمتی سے کہیں بھی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، لیکن جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیل نے اس قافلے کو روکنے کے لیے متعدد ڈرون حملے، دھماکے، آگ اور الیکٹرانک جیمنگ کیے تاکہ قافلہ پیچھے ہٹ جائے اور امدادی سامان مظلوم فلسطینی عوام تک نہ پہنچ سکے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ قافلے میں شامل لوگ دہشت گرد یا سیاسی حریف ہو سکتے ہیں، اور انسانی امداد پہنچنے سے معاشرے کی تصویر عالمی سطح پر لوگوں کو واضح ہو سکتی ہے۔ یہ قافلہ صرف سامان نہیں بلکہ امید، انسانیت اور عالمی سول مزاحمت کا پیغام ہے۔ اس میں شامل کارکن کہتے ہیں جب حکومتیں ناکام رہتی ہیں تو عوام کو قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو، اس وقت غزہ میں انسانی المیہ شدید ہے۔ فضائی حملوں میں 65,400 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور کئی افراد شدید قحط اور غذائی قلت کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، اور تقریباً 5 لاکھ افراد اس وقت قحط کی زد میں ہیں۔ اگر یہ فلوٹیلا غزہ تک نہیں پہنچتا ہے تو ستمبر تک تقریباً پورا غزہ جو ہے وہ شدید غذائی قلت کا شکار ہو جائے گا اور لوگوں کو کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہیں بچے گا۔ UN کی رپورٹ میں اسرائیل کے خلاف نسل کشی کے الزامات بھی شامل ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر قتل، شدید نقصان اور زندگی ناقابل رہائش بنانے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ قافلے کو عالمی سیاسی حمایت بھی حاصل ہے، جس میں یورپی وزراء، اسپین اور پرتگال کے پارلیمانی ارکان، کولمبیا کے صدر، یونائیٹڈ نیشن کے کچھ افراد شامل ہیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے ان لوگوں کو ٹیررسٹ قرار دیا ہے کہ یہ لوگ دہشت گرد ہیں۔ یورپین کمیشن نے امدادی قافلوں کی حمایت نہیں کی، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی اس معاملے میں سیاسی اختلافات موجود ہیں۔ گلوبل سمود فلوٹیلا ایک روشن امید کی کرن ہے جو انسانی امداد، بین الاقوامی یکجہتی اور مظلوم عوام تک مدد پہنچانے کے عزم کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دنیا کے عوام، چاہے وہ مسلم ممالک ہوں یا دیگر ممالک، انسانیت کے لیے متحد ہو کر ظلم اور معاشرے کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حملے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ انسانی امداد بھی آج خطرے میں ہے، اور سوال یہ اٹھتا ہے کیا عالمی ضمیر جاگے گا یا طاقت کے کھیل میں انسانیت پھر قربان ہو جائے گی؟ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔